اچھا جی، وہ ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک، اور یہ ہر گھر میں ہم ایسا دیکھتے ہیں اور بہت کم ڈسکس، اور اس کے اوپر بہت کم بات ہوتی ہے، اس کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی مردوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا، اور خاص طور پہ جو ہمارے گھر کا بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے لڑکا، اس کو یہ سوچ کے پروان چڑھایا جاتا ہے، بڑا کیا جاتا ہے کہ تم مرد ہو، مرد مضبوط ہوتا ہے، مرد روتا نہیں ہے، وہ سینسیٹیو نہیں ہوتا، اور وہ ہر چیز کو کہتا ہے جی آئی کین ہینڈل اٹ. تو وہ اپنے جذبات کا، احساسات کا، یا جو وہ جس مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے ان کا اظہار بھی اپنی فیملی کے سامنے نہیں کر پاتا، کیونکہ اگر وہ کرے گا تو وہ کمزور تصور ہوگا. اور کئی چیزیں یعنی کہ آپ یہ سوچئے کہ بچپن سے لے کے ایک طرح سے ذمہ داریاں کہ تم بڑے ہو گئے تو تم نے یہ کرنا ہے، تم نے گھر سنبھالنا ہے، تم نے ساری چیزیں کرنی ہے، تم نے مضبوط رہنا ہے، آنسو نہیں نکالنے. آپ کو پتا ہے کتنا تھیراپیوٹک ہوتا ہے اگر آپ کسی وجہ سے اپنے آنسو بہاتے ہیں اور آپ کا اسٹریس ریلیز ہوتا ہے، لیکن وہ آنسو آپ نے دنیا کو نہیں دکھانے. کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، کوئی دیکھے گا تمہیں کمزور تصور کرے گا، تم نے اپنی پریشانی کسی سے شیئر نہیں کرنی کیونکہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ایسے میں پھر فیملی ممبرز بھی آپ کو جج کرتے ہیں، یعنی کہ وہ مرد پہلے اس کو ہوگا کہ جی تم نے گریڈز اچھے لینے ہیں، وہاں پر سے لے کے یہ سلسلہ پھر شادی کے بعد الگ طرح کا دباؤ، پھر وہ مینج کرنا، یعنی کہ ایک برج کا کردار ادا کرنا اپنی والدہ اور اپنی بیوی کے درمیان، وہ بھی ایک سٹریسفل ایک عمل ہوتا ہے. جو اچھے گھرانے ہوتے ہیں جہاں پر یہ سلسلہ بڑا ایک فلالیس ہوتا ہے وہ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طریقے سے ایک گھن چکر ہی بیچارہ. اور سارے جو گھر کے افراد ہوتے ہیں باشمول اہلیہ، گھر میں والدہ ہیں یا بچے، سب جی ایک ہی شخص کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے گھر کا سربراہ، باپ، بڑا بھائی یا بیٹا. لیکن وہ کس کی طرف دیکھے یہ بڑا سوال ہے، اور کیا وہ اپنی ان احساسات کا اظہار کسی سے کر سکتا ہے؟ کرنا چاہیے، جیسے اشفاق نے کہا یہ سب بڑا تھراپیوٹک ہوتا ہے. اور ورنہ ڈپریشن از دا ریئل تھنگ. جو پاکستان کی اگر بات کریں تو عالمی ادارہ صحت یہ کہتا ہے کہ ہر سال 13 سے 14 ہزار افراد پاکستان میں خودکشی کرتے ہیں، اور مردوں میں خودکشی کی شرح جو ہے وہ 13% ہے، جبکہ خواتین میں 4% ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے خودکشی ویسے بھی حرام ہے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ یہ وہ تعداد ہے جو کر چکے ہوتے ہیں، جو ناکام کوشش کرتے ہیں، کوشش کرتے کامیاب نہیں ہوتی، وہ تو لاکھوں میں ان کی تعداد ہے. تو اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر نفسیات ملیحہ ناز صاحبہ. تھینک سو مچ فار جوائننگ اس ملیحہ. یہ مجھے یہ بتائیے کہ کچھ چیزوں کا جس طرح سے ہم نے تذکرہ کیا، کیا اگر مجھے کوئی پریشانی ہے، کوئی فکر ہے، کوئی اسٹریس ہے، تو کیا میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا؟ کیا میں آنسو نہیں بہا سکتا؟ کیا میرے لیے پریشان دکھنا ایک بہت بڑی ایسی چیز ہے جو ناقابل معافی جرم ہے؟ جی دیکھیں، اس میں دو چیزیں. ایک تو یہ کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہر طرح کے بیماری آ جانا، ہر طرح کے ایموشنز ایکسپیرینس کرنا، غصہ آنا، اداس ہو جانا، گریف، لاس، ہر طرح کے ایموشنل ایکسپیرینسز وہ ہیومن ایکسپیرینسز ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. ہیومن ایکسپیرینسز ہیں تو وہ آپ ایکسپیرینس بھی کریں گے، اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن پھر آ جاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، اور دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ صرف کسی ایک ایتھنیسٹی، کسی ایک نیشنلٹی یا کسی ایک ایج کے مرد تک کی بات محیط نہیں ہے، بلکہ اٹس اے یونیورسل فینومینن کہ مرد جو ہیں وہ اس اسٹگما کا شکار ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی بھی ایموشنل پریشر یا کسی ایموشنل ڈیفیکلٹی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنی پریشانی شیئر نہیں کرتے. ایگزیکٹلی وہی بات کہ ہمارے، کیا انہیں خود احساس ہوتا ہے کہ ہم اس وقت ڈپریشن میں اس وجہ سے ہیں؟ پہلے تو آپ کو ادراک ہونا ضروری ہے، پھر آپ کسی سے. سیلف اویئرنیس جو ہوتی ہے وہ بالکل پرائمری چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں یہی چیز ہے کہ ان کو بہت دفعہ ادراک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور کنڈیشن تو اس کے علاوہ وہ دے جسٹ وہ اپنے ایموشنز کو باٹل اپ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ وہ یہ چیزیں ایکسپیرینس نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وہ ان چیزوں کو بالکل ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو کیونکہ بچپن سے بتایا جاتا ہے آپ نے رونا نہیں ہے، آپ نے مضبوط رہنا ہے، تو وہ اپنی چیزیں شیئر نہیں کر پاتے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور میجر چیز یہ ہے کہ بہت دفعہ جو مردوں کے اندر پرابلمس ہوتی ہیں، سائیکولوجیکل مینٹل ہیلتھ پرابلمس، وہ بہت دفعہ فزیشین بھی نہیں سمجھ پاتے، وہ بہت دفعہ وہ خود نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ جیسے اگر ہم ڈپریشن کی اگزامپل لیں تو ڈپریشن ایک مینٹل ہیلتھ ایشو ہے، لیکن عورتوں کے اندر ڈپریشن کے سمٹمز جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے مینیفیسٹ ہوتے ہیں اور مردوں کے اندر ڈفرینٹ طریقے سے. اور ایک اور چیز میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اس کے اندر کہ سپوز لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں. یہ میرے خیال میں اس وجہ سے کہ وی آر بلڈ ڈفرینٹلی، خواتین ہوں اور مرد ہوں.
مثال کے طور پر خواتین موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہو تو وہ شیئر کر کے اپنی بات کہہ کے اسٹریس ریلیز کر لیتے ہیں. مردوں میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بائی بلڈ یا بائی نیچر ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ اس وقت خاموش رہیں تو وہ ان کا اپنا ایک میکینزم ہوتا ہے. دس از ناٹ ان بورن تھنگ, یہ کوئی بائی بیلڈ یا یہ کوئی ان بورن چیز نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کا براٹ اپ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ آپ نے رونا نہیں ہے. ان کو ولنریبلٹی, یس, ان کو ایگزیکٹلی ان کو ولنریبلٹی جو ہے اپنی شو کرنے کی ہم اجازت ہی نہیں دیتے. ان کو ایک سیف اسپیس ہی پرووائڈ نہیں کرتے جہاں وہ اپنے ایموشنل ایکسپیرینسز شیئر کر سکیں. ایگزیکٹلی. اور جیسے کلاس میں ایک بچہ ہے, آپ نے کہہ دیا تمہاری آج چھٹی بند ہے, اور وہ لڑکا ہے, وہ رو رہا ہے, سارے مل کے اس کا مذاق, اس کو بلی کر کے رو رہا ہے. جی, تو یہ شروع ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو دیکھیں یہ پہلے ایک سوشل اسٹگما ہے اور پھر ایک وہ سیلف اسٹگما بھی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو پھر اجازت نہیں, ایک تو پہلے اس کو سوسائٹی اجازت نہیں دیتی, پھر وہ خود بھی اپنے آپ کو اجازت نہیں دے پاتا. لیکن ایک طرف وہ خود کو اجازت نہیں دے پا رہا, دوسری طرف وہ ایک انسان ہے اور یہ سارے ایموشنل ایکسپیرینسز ہر انسان کے لیے وہ بنایا گیا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں گو تھرو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ کیمیکل چینجز آپ کی برین میں ہوتے ہیں, آپ کی باڈی میں اس کے افیکٹس آتے ہیں. تو یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز آر ریئل ایشوز. ٹھیک ہے. ایموشنل ایکسپیرینسز چاہے وہ مینٹل ہیلتھ ایشو میں نہیں بھی کوئی پرابلم میں جا رہا ہو, لیکن نارمل ایموشنل جو ایکسپیرینسز ہیں وہ بھی نارمل چیز ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اجازت ہی نہیں دے رہے, اور پھر ایک اسٹیج پہ جا کے وہ خود کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس چیز کو شیئر کر سکے. وہ اس چیز کو باٹل اپ کرتا رہتا ہے, اور پھر باٹل اپ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر ایسا جب وہ شیئر نہیں کرتا, ٹھیک ہے, وہ ان نوٹسڈ ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل خواتین کے اندر لو موڈ ہے, اداسی ہے, یہ ایک سمٹمز ہوتے ہیں اس طرح کے ڈپریشن. لیکن مردوں کے اندر ہوتا ہے کہ ان کو غصہ زیادہ آئے گا, اریٹیبل موڈ ہوگا, اسٹمک کے ایشوز ہوں گے, ہیڈ ایک ہوگا, یعنی کہ ان کی ورک میں وہ لوگوں پہ سے لڑیں گے, فرسٹریٹ ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں کیا معاشی ہر ایشو سے بھاگیں گے بھی وہ, جی اسکیپ کے وہ راستے ڈفرینٹ ڈھونڈتے ہیں. تو ان کی ڈپکشن ہی, ان کی مینیفیسٹیشن الگ ہے. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کا چونکہ واسطہ پڑتا ہوگا, ایک تو پاکستان میں معاشی ناہمواری بہت ہے. بالکل. یعنی کہ کچھ لوگ, تو یہ دو طبقات میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن ڈپریشن وہاں پر بھی ہے. جی, دوسرا طبقہ ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے, اور زیادہ تر ایشوز جو ہیں گھر میں لڑائی جھگڑے اسی وجہ سے کہ مرد کمائی نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے, اور گھر سے اس کے اوپر پریشر ہے کہ بھائی جو بھی ہے کما کے لاؤ, بیکاز ظاہر گھر کی نیڈز ہوتی ہیں. جی. اس ڈپریشن میں اور اس ڈپریشن میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں, ڈپریشن جیسے ڈائبٹیز ہے, وہ ڈائبٹیز میں کوئی فرق نہیں کہ امیر کو ڈائبٹیز, لیکن اس کی علامات مختلف ہیں. جی دیکھیں, علامات مختلف اس طرح ہیں کہ میں نے کہا کہ مردوں میں اور عورتوں میں اس کی مینیفیسٹیشن تھوڑی مختلف ہوتی ہے. رائٹ. یعنی کہ ڈپریشن جو ہے اس کا ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, ایک رسک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ سوشو اکنامک پرابلمس ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چینجز ہو سکتی, بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ. سولوشن کیا ہے اس کا؟ سولوشن یہ ہے, جیسے آج ہم بات کریں, سب سے پہلا سولوشن تو یہ ہے کہ اویئرنیس ہم پھیلائیں. ٹھیک ہے. ہم اتنی اویئرنیس پھیلائیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اسٹگما ختم ہوتا جائے. اور مثال کے طور پر یہاں پر تو ٹرمینالوجیز یوز کی جاتی ہیں نا کہ بھائی فلانا نفسیاتی ہو گیا, ارے یار تو نفسیاتی باتیں نہ کر. کوئی ہاسپٹل اگر ہم ایسا دیکھتے ہیں تو آپس میں دوست مذاق کرتے ہیں, بھائی تو نفسیاتی اسپتال چلا جا. یہ میرے خیال میں, کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک جنریشن پرانے وقتوں سے لے کر اب تک ایک ایسا ہمارا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہم نفسیاتی مسائل کو بیماری نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. اب آہستہ آہستہ جب ہم یہ اویئرنیس پھیلا رہے ہیں, یہ اویئرنیس پھیل رہی ہے کہ نفسیاتی مسئلے بھی بالکل اسی طرح سے بیماری ہیں جیسے بھی کوئی فزیکل یا فزیولوجیکل النس ہوتی ہے. جب ہم یہ اویئرنیس پھیلائیں گے اور جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی کہ آپ کے یہ ریئل بیماری ہے, یہ کوئی آپ کی لگژری نہیں ہے, اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے بات کنسلٹیشن اور میڈیکیشن, ایگزیکٹلی, کمیونیکیشن از آلسو ویری امپورٹنٹ تھنگ. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہ فیملیز بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں, ورک, آپ کا جو ورک پلیس ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. کیونکہ جی ٹھیک ہے. جی تھینک یو سو مچ ملیحہ, تھینک یو سو مچ. آئی ایم شیور کہ کافی اصل چیز یہی ہے کہ معلومات اس بارے میں ہوں گی, لوگوں کو پتا ہوگا کہ بھئی یہ کوئی ایسا ٹیبو نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ ڈسکشن نہ کر سکیں یا مزاح اس پہ کر سکیں, بلکہ اٹس اے ویری سیریس تھنگ جسٹ لائک اینی ادر ڈیزیز. تو یہ آپ فیملی سے ہی شروع ہو, آپ کی شریک حیات یا آپ کے فیملی ممبرز, آپ ان سے شیئر کریں چیزیں اور وہ آپ کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں, یہیں سے اس کی شروعات ہوگی.